سامعین ذویل احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے اور اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ الزخرف کہ آیہ مبارکہ 32 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ہی ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہ ہاں اس سے بہتر ہے کہ جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں دو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں روزی کی تقسیم اور اس میں ایک کو دوسرے پر رفعت دینا اللہ ہی کا کام ہے، یعنی کسی کا غریب یا امیر ہونا، آجر یا اجیر ہونا، حاکم یا محکوم ہونا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی کی ذاتی کاوشوں اور کمالات کا کوئی دخل نہیں۔ پھر نہ آجر کو اپنے اوپر فخر اور غرور کا حق حاصل ہے، نہ مزدور کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہ قرآن نے روزی کی اس تقسیم کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت دینا محض عالم کے نظام کو چلانے کے لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اگر سارے ہی لوگ معاشی طور پر ایک ہی سطح پر آ جائیں جیسا کہ اشتراکی ذہن رکھنے والوں کا تصور ہے، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے گا؟ مشاہدہ ہم نے یہی کیا ہے کہ امراء اپنی بہت سی ضروریات کی تکمیل کے لیے غرباء پر انحصار کرتے ہیں، اور غرباء کی بہت سی ضرورتیں امراء سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح آجر کا انحصار مزدوروں پر ہے اور مزدوروں کا آجر پر۔ دیکھا جائے گا کل کارخانے اور فیکٹریاں کروڑوں کا سرمایہ ہوتے ہوئے بھی، جتنے بھی کارخانے اور فیکٹریاں ہیں کروڑوں کا ان کا سرمایہ ہے، اور اگر ان میں سے مزدوروں کو نکال دیا جائے تو فیکٹریاں اور کارخانے کیا کریں گے؟ کباڑ ہی پڑا ہوا ہے۔ ایک بغیر کباڑ کے اور کیا چیز ہے؟ بھئی فیکٹریوں کے اندر، کارخانوں کے اندر مزدوروں کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے بدن میں روح کا ہونا۔ اگر ان کو نکال دیا جائے، بھئی ہر ایک ارب پتی ہو گیا، ہر ایک کروڑ پتی ہو گیا، تو کام کس نے کرنا ہے؟ کیوں کوئی دھوپ میں جلے گا؟ کیوں کوئی کھیت کاٹے گا؟ کیوں کوئی فصلیں اٹھائے گا؟ کیوں کوئی پھر مزدوریاں کرے گا؟ بھئی سارے ہی کروڑ پتی ہو گئے، تو میرے مالک نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ اونچ نیچ رکھا ہے، یہ ایک بیلنس رکھا ہے۔ میرے مالک نے بڑا زبردست قسم کا بیلنس رکھا ہے۔ اسی طرح آجر مزدور کے درمیان رشتے کی بنیادی فطری اور انسانی ہے
اس لیے نہ ہی آجر کے لیے مزدوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا ہے اور نہ ہی مزدوروں کو آجر کے استحصال کی اجازت ہے۔ اب اس بارے میں کیونکہ کل 1 مئی گزرا ہے اور مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، میں نے کہا چلو اسی بات پر قرآن و حدیث سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بس دن تو مزدوروں کا تھا اور چھٹی امیروں نے کی، دن مزدوروں کا تھا، چھٹی امیروں نے کی، تو یہ کون سا مزدوروں کا ڈے ہو گیا؟ اور کسی کا ڈے منا لینے سے ان کے سارے حقوق نہیں ادا ہو جاتے، کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر صحیح الترغیب و ترہیب کی 1688 نمبر پر روایت ہے، سیدنا سعید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل کسب مبرور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ تر ہے؟ یا رسول اللہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ تر ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر قسم کی تجارت جو دھوکہ اور فریب سے پاک ہو، وہ سب سے بہترین۔ جو بھی دھوکہ دیتا ہے وہ اس حکم کے اندر نہیں ہے، جو بھی فراڈ کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، وہ اس کے اندر شامل نہیں۔ ہر وہ قال عمل الرجل بیدہ وکل کسب مبرور، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر قسم کی تجارت جو دھوکے اور فریب سے پاک ہو۔ مسند امام احمد کے اندر 17181 نمبر پر روایت موجود ہے، سیدنا مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، تم میں سے کسی نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو اللہ تعالیٰ کو اس کی ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب ہو۔ ہاتھوں کے ساتھ کما کے کھانا یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 1471 نمبر پر روایت موجود ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اس کو بیچے اور اللہ اس کے ذریعے اس کی آبرو بچائے رکھے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ وہ دیں یا نہ دیں۔ آپ اندازہ کیجئے قبلہ، 1400 صدیاں پہلے میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے بھکاری، بھیک مانگنا، سوال کرنا، اس سے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل پسند نہیں فرمایا، انتہائی ناپسند فرمایا، منع فرمایا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ سب سے بہترین ہے جو بندہ اپنے کاندھے پر لکڑیوں کا گٹھا رکھے، وہ بیچ کر کے وہ اپنی عزت آبرو بچائے رکھے۔ آج آپ اندازہ کیجئے قبلہ کے پورے پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت دیکھے جانے والی سب سے منحوس ترین بیماری ہے وہ ہے بھیک مانگنا۔ بڑے بڑے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اور بھکاریوں کو بطور مزدور رکھ رہے ہیں۔ یہ بھکاریوں کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہو چکا ہے، بھکاریوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہو چکا ہے کہ یہاں کا MNA کا، MP A کا، وہ بھکاریوں کی کمائی سے جناب ان کے نظام چل رہے ہیں۔
کروڑوں اور اربوں روپے یہ روزانہ لے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ایک مزدور دن کے اندر 2000 سے 3000 روپے کماتا ہے، یہ 10 سے 12,000 روپے بغیر محنت کے صرف بھیک مانگ کے کھا جاتے ہیں۔ ایک مزدور آدمی 2 سے 3,000 صبح سے لے کے شام تک اپنے جان بھی وہ صرف کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد رات کو جا کے اس کو دیہڑی ملتی ہے۔ اور یہ وہ نہ ہنجار نسل ہے، یہ وہ نہ ایسی کوئی غیر انسانی یہ طبقہ ہے جس کے اندر ان کو کسی قسم کا حیا نہیں، شرم نہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، سلامت ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، میں پھر بھی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھکاریوں کا اب نیٹ ورک اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ باقاعدہ طور پر حج کے دنوں میں اور عمرے کے ایام میں 9 10 جہاز پورے بھکاریوں کے بھر کے سعودیہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے حج کے ایام میں رمضان المبارک کے اندر وہ حجاج کرام سے بھیک مانگتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے نمازی گئے یہاں سے اور انہوں نے بتایا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، کو خیرات دے دو، کو بھیک دے دو، میں اللہ کے گھر میں تم سے کعبے کے آگے سوال کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا شرمندہ ہو گیا کہ میں نے پوچھا تو کہاں سے؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں، میں فلاں شہر سے ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میرے پاس جتنے بھی ریال تھے، میں نے کہا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اس نے یہاں پر سوال کیا، وہ جتنے میرے پاس ریال تھے وہ سارے کے سارے میں نے اس کو دے دی۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران، سعی کے دوران، ہاں جی ان ایام کے اندر، رمضان مبارک کے اندر یہ لوگ وہاں پر جا کر باقاعدہ پوری ایک گروہ بنا کر منظم طریقے سے جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ اور لوگ وہاں پر رمضان مبارک کے اندر پھر اب کئی لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور کئی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے ملک پاکستان کے اندر حکومت پاکستان نے اس بات کے اوپر بڑی سختی سے پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھیک نہیں مانگے گا، بھکاری نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس یہ عذر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے، ہمارے پاس رہنے کو نہیں ہے، ہم بھیک نہ مانگے تو کیا کریں؟ تو حکومت پاکستان نے ان کا بھی اہتمام کیا ہے کہ سرکاری جگہوں کا انتظام کیا ہے جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، سرکاری گھروں کا انتظام کیا، یہاں پر رہیں، کھائیں پئیں اور مزدوری کریں۔ لیکن بھیک مانگنا ایک ایسی لت ہے، آپ چھڑوائے نہیں چھڑوا سکتے۔ اللہ جس کے دل میں غیرت پیدا کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بابا یہ بھیک مانگنا ایک ایسی لت ہے جس طرح چرسی کو، پوڈری کو فرق نہیں پڑتا دنیا اسے کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، اس نے ٹیکا لگانا ہے، اس نے بس چرس پینی ہے، اس نے بھائی پوڈر پینا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں اس کو برا کہہ رہی ہے، بہن اس کو برا کہہ رہی ہے، معاشرہ اس کو برا کہہ رہا ہے، رشتہ دار اس کو برا کہہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مینو پاؤڈر دیو۔ اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کو چوری کرنی پڑے، اس کو ڈاکہ مارنا پڑے، اس کو کوئی چیز چوری کرنی پڑے، چاہے سڑکوں سے گٹروں کے ڈھکن اٹھا کے بیچنے پڑے، وہ اپنی بھیک مانگنے والی عادت کو، وہ اپنی اس بری عادت کو پورا کرے گا۔ یہ بھکاری ایسی ظالم قوم ہے، یہ اقتدار میں بھی آ جائیں تو بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ یہ اقتدار میں بھی آ جائیں، ضروری نہیں ہوتا کہ صرف سڑکوں پر بھیک مانگنے والا ہی بھکاری ہوتا ہے، بھئی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے بھی بھکاری ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ ہاں جی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ فقیر ہو جائے تو اس کی بادشاہوں والی عادت نہیں جاتی، اور اگر فقیر بادشاہ بھی ہو جائے تو اس کی بھیک مانگنے والی عادت نہیں جاتی، وہ فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے۔ آج کل ہمارے پاکستان کے اندر نو دولتی ہے، ہاں جی جن کے پیچھے سارے بھیک مانگنے والے تھے، مزدور لوگ، ہاں جی کمی لوگ، کمیوں کے پاس آ گیا پیسہ، پیسہ تو آ گیا لیکن کمی پنا کون ختم کرے گا؟
خاندان تو اثر دکھاتا ہے نا، نسل تو اثر دکھاتی ہے، خون تو جوش مارتا ہے نا جی۔ میراثی ہو کے پیسہ آ جانے کے بعد اس کی ذات میراثی ختم تو نہیں ہو جائے گی نا، مسلی ہے، پیسہ آ گیا۔ اب تو بھائی اللہ معاف کرے، پیسے کمانے کے آسان سے طریقے ہیں، اپنے گھر کی عزتوں کو بیچو اور پیسہ تمہارے قدموں میں آئے جناب، عزتیں بیچو، بیویاں دکھاؤ، بچیاں دکھاؤ، نچواؤ۔ وہ ایک بندہ مجھے بڑے فخر سے دکھا رہا ہے، دیکھو جی میری پوتری ہے جی، ان 15,000 فالوور نے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتی ہے؟ ٹک ٹاک بنا دی جی، ٹک ٹاک بنا دی، ٹک ٹاک بنا دی۔ اچھا جی، میں نے کہا اس میں کیا کرتی کیا ہے؟ قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتے؟ او نہیں چھٹو جی، بچیاں نے انہوں نے کی جڑا قرآن پڑھنے وہ ایویں بس ہاسا کھیڈا کر لیندی ہے۔ میں کہ سیدھی طرح کرو، نچ لیندی ہے۔ اچھا ہور کی ہونا جی، گانے لا لینا، نچ لینا۔ تو میں کہ پنجابی سن اسی اینو کنجر خانہ کہنے ہیں، اسی اینو کنجر خانہ کہنے ہیں کہ تو بچیاں نو کنجری بنا کے نچایا ہے۔ کوٹھیاں دے اُتے تے جا کے او خاص لوگ ہاں جی وہ سٹدے سن تے تسی خوش ہو جاندے سو، تے ایتھے جڑا لائک سٹدے نے تے ادھروں پیسے ہوندے نے ڈیجیٹل طریقے نال، یعنی کہ کنجرا نے اپنا کام بھی بڑا ایڈوانس کر دیتا۔ پہلے تو کنجر خانہ صرف ایک خاص علاقے تک محدود تھا کہ جس نے بھی جا کے کنجر خانہ کرنا ہے کرانا ہے، جا کے ادھر چلے جاؤ، جا کے دیکھاؤ۔ لیکن اللہ معاف کرے ایسی لعنت آئی ہے، اس نے گھر گھر میں کنجر خانہ کھول دیا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے اندر وہ ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، پڑھے لکھے زیادہ ہے جی۔ پہلے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے خاص علاقہ تھا، وہاں پہ جا کے جس نے کوئی بے شرمی کرنی ہے، بے غیرتی کرنی ہے، جس نے مجرا دیکھنا ہے ادھر جا کے دیکھو۔ اب بھائی گھر گھر کے اندر مجرا کھلا پڑا ہے، مجرا خانہ کھلا پڑا۔ یہ بھی بھکاری ہیں بیچارے، یہ بھی نشئی ہیں بیچارے۔ ہمارے حضرات انبیاء کرام علیہم الرحمن کی ذوات گرامیہ کو آپ دیکھیں، نبی سب سے اونچا منصب ہے، رسول سب سے اونچا منصب ہے، اس سے اوپر کوئی منصب نہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 2262 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراطيط لاهل مکہ۔ میرے آقا جی نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو میرے آقا جی نے فرمایا ہاں ہاں، چند خیرات اجرت پر مکہ والوں کی میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ مردوں کا کام کیا ہے؟ کما کے لانا۔ خواتین کا کام کیا ہے؟ گھر میں اس کو سنبھالنا اور تربیت کرنا۔ آج یہ جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں شانہ بشانہ، ہاں جی شانہ بشانہ کام کر رہی ہے جی، عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، وہ کوئی فرق نہیں ہے جی، کوئی فرق نہیں ہے، عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا بات ہے! یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، ہر نبی نے محنت کی، مرد کو اللہ نے سپیریئر رکھا، وہ کماتے رہے، خواتین کھاتی رہی۔ خواتین کا کام ہے تربیت کرنا، مردوں کا کام ہے کما کے لے کے آنا، حلال کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، حلالیوں والی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے۔ جب ماں خود موبائل اٹھا کے دے گی لے میری تھی ذرا آج نچ کے تے بھی کھا، لے میری دھی آج گانا تے سنا، حضور یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ میرے گھر کی بہن بیٹی میری بیگم کیسے سو رہی ہے، کیسے جاگ رہی ہے، کیسے نہا رہی ہے، تینوں کی تکلیف ہے؟ تو کون ہے؟ لیکن اگلے خود دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو جی میری بیگم نہا کے آ رہی ہے، یہ دیکھے جی میری بیگم آج سو رہی ہے، آج اس نے یہ کھا لیا، اس نے یہ کھا لیا۔ او اللہ کے بندے کیا بن گیا تم؟ کون بن گئے ہیں؟ رن دی کمائی کھان والا ایک خاص لفظ نال اسی اس معاشرے یاد کرنے ہیں جو خواتین کو پیش کرتا تھا۔ اے علی بڈی چیک کرو جی، اے علی چیک کرو جی، ہم اس کو خاص نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ وہ بن گئے ہیں، کبھی آپ اپنی بیٹی دکھا رہے ہیں، کبھی آپ اپنی بیوی دکھا رہے ہیں، کبھی آپ اپنی ماں دکھا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایسی قوم حضرت ایسا بندہ ہمارے معاشرے کے اندر زندہ رہنے کے قابل نہیں. وہ نسل انسانی میں سے نہیں ہے یار. کتے بھی اپنی کتیوں کے لیے شکار کر کے لے آتے ہیں. وہ ایک ایسے انسان نے ہوئے جن کو محنت مزدوری، جن کو مشقت بالکل پسند نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے المعجم الکبیر کے اندر 282 نمبر پر اور صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 1959 نمبر کے اندر روایت. سیدنا کعب بن عجزہ کہتے ہیں کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان تیزی کے ساتھ آلات کسب لے کر سامنے سے گزرا. کسی نے کہا کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں بھی اسی طرح کی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا. حضور بیٹھے میں، حضور تشریف فرمائیں، صحابہ تشریف فرمائیں. ایک نوجوان وہ تیسی کرنڈی اس طرح کی چیزیں جس سے کام کرتے ہیں وہ لے کے جلدی سے گزرا. اور ایک زیادہ جو صوفی بن رہا تھا، طبیعت ہوتی نہیں زیادہ صوفیانہ ہوتی، چلہ لگائیں جی، چلہ لگائیں، 6 مہینے کا چلہ لگائیں جی. ان کے نزدیک صرف چلہ لگانا ہی یہی عبادت ہے اور یہی دین ہے، اس سے پیچھے آگے کوئی دین نہیں. بس گڈے جڑے پیراں دے ٹکنے ننگے کر لو، سلوانہ اونچیاں کر لو، موڈے تے بسترے رکھ لو تو لور لور پھردے رہو. بس یہی ان کے نزدیک دین ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے ان کے کوئی دین نہیں. تو وہ ایسی طبیعت ہے، کوئی بندہ بیٹھا، انہوں نے کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں اسی طرح تیزی کے ساتھ دوڑتا، یہ بھی چلے لاؤندا اور تیز رفتاری کا اس میں مظاہرہ کرتا. کبھی لاہور میں، کبھی شیخو پورے میں، کبھی ادھر تے کدی ادھر تے کدی اس مسجد تے کدی ادھر اس مسجد تے. میں قربان جاؤں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر. آپ نے اپنے غلاموں کو ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے. آپ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا. میرے آقا جی آنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اللہ. وہ جلدی کرنے والے ٹھہر جا، ٹھہر جا، کیا ہے جلدی تجھے، صبر کر. ایسا نہ کہو کہ یہ بندہ اس طرح کرتا تو جناب یہ فی سبیل اللہ تھا. اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے جد و جہد کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. رزق حلال کمانے جا رہے ہیں نا تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے. پھر میرے آقا جی نے فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر یہ بندہ اپنے ضعیف اور بوڑھے والدین کے لیے جا رہا ہے کہ ان کے میں تمام اخراجات پورے کروں، ان کی خدمت پوری کروں، ان کے سارا آؤ بھگت کے لیے میں سارا انتظام کر کے لاؤں، کما کے لاؤں، اپنے ماں باپ کو کھلاؤں، میرے آقا جی نے فرمایا تب بھی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، پھر بھی یہ دین کا ہی راستہ ہے. پھر میرے آقا جی نے فرمایا وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر یہ بندہ اس لیے جا کے محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے کہ حرام کمائی سے، حرام رزق سے بچوں، بھیک نہ مانگنی پڑے، مجھے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، میرے آقا جی نے فرمایا وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی طرح ہے، وہ بھی دین کا ہی راستہ ہے. اور میرے آقا جی نے پھر فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ رِئَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. ہاں اگر وہ ریاکاری اور جوانی کے زوم میں اس کے قدم اٹھ رہے ہیں تب یہ شیطان کے راستے میں ہے. ہم نے دین کو صرف اور صرف 2 لفظوں کے اندر بند کر دیا کہ دین کی خدمت کیا ہے، یا تو فتوے دے ہی رکھو. اور جن بھی دربار نے سارے کفر و شرک دے اڈے نے اے بھی بدعت، اے بھی بدعت، اے بھی شرک، اے بھی شرک تے اے بھی گناہ تے اے بھی گناہ، یا تے ایک ہی رکھو تاں دین ہے، یا پھر انج کرو بسترا چکو موڈے دے اتر رکھو، سلوانہ چک کے انج ادھی پیڑیاں تک لے آؤ، تے کدی لاہور نسے جاؤ، تے کدی پشاور نسے جاؤ، تے کدی کتھے نسے جاؤ، تے کدی کسی مسیتی وڑ جاؤ، تے کدی کسی مسیتی وڑ جاؤ، تے ساریاں نو جڑے آکھو تسی سارے ہی کافر ہو تے کلے اسی مسلمان ہیں، بس ایتھوں تک دین بند کر کے رکھ چھڑے.
میں کروں نا جی بات اپنی، آپ میری بات کو نہیں مجھے اٹھا کے دیوار میں مارے کہ تیری جرت کی میں تو یہ نہیں کیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حدیث پاک، اللہ کے رسول کا فرمان، ساتھ پڑھ دیا، عربی میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی سمجھا دیا. بھائی رزق حلال کمانا بھی یہ اللہ کی راہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی دین ہے. حرام سے بچنا، اس کے لیے کمانا، یہ بھی اللہ کی راہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی جہاد کرنے والے کی طرح ہی دین پر عمل کرنا ہے. اور ماں باپ کو اللہ کی قسم، حضرت صاحب دارالفتاح سے میرا تعلق ہے، ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں. ساڈا پتر 6 مہینے واسطے چلے تے گیا، اسی مر گئے بھوکے پیچھے، سانو پوچھਣ والا کوئی نہیں. اسی کدی اندے کولوں منگ کے کھا رہے ہیں، کدی اندے کولوں منگ کے کھا رہے ہیں، اسی رسوا ہو گئے. وہ کدا دین ہے اوئے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں. تو اپنے ماں باپ کو سوال سے بچا، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تو اپنے بچوں کے لیے حلال کما کے لا. اور یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے. رزق حلال کمانا اللہ کے حبیب کو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہاتھ سے کمائے اور تجارت کرے. تجارت بھی کیسی کرے جس میں دھوکہ نہ دے. بھائی جان صبح سے لے کے شام تک آپ دکان میں تو بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کروڑوں کا کاروبار ہے آپ کا، ڈیلی کا لاکھ روپے کا ٹرن ہو رہا ہے آپ کا، کروڑوں کا ٹرن ہو رہا ہے، لیکن دے کے دھوکہ آپ کما رہے ہیں. حضرت کیا کما رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر آپ ساری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ کما رہے ہیں؟ یہ دین ہے؟ اگر آپ بازار میں بیٹھے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کے ساتھ مکر نہیں کیا، آپ نے رزق حلال کمایا، لے کے آئے، یہ اللہ کی راہ ہے. مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، یہ شیطان کی راہ ہے. یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی گناہ ہے، وہ بازار میں بیٹھ کے بھی ثواب ہے. اور یہ کس نے کہا؟ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ الشَّيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ماں باپ کو جو سوال کرنے سے بچائے، ان کو بھکاری بننے سے بچائے، وہ بھی اللہ کی راہ ہے. وَإِنْ كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو حرام سے بچنے کے لیے حلال کی کمائی کمائے تو وہ بھی اللہ کی راہ ہے. اللہ جانے کون سا دین لے کے بیٹھے ہیں. جدھر دیکھو بھائی، دیکھیں ہر جگہ پہ جاہل موجود رہتے ہیں. آپ اس معاشرے سے جاہلوں کو نکال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ساری دنیا پڑھی لکھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اس معاشرے کو اس انداز سے لے کے چلنا پڑے گا کہ جاہلوں کے بھی. ابھی میں آپ کو بدھ والے دن کی بات بتاؤں. یہاں پہ فیڈرل بورڈ کا سکول ہے، صدر سے آگے لڑکوں کا. میرا بچہ پڑھنے کے لیے گیا تو بچے ظاہری بات ہے شرارت کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ مل کے اس نے شرارت کی. پہلے لیڈی ٹیچر نے ان کو ڈانٹا. میرے بچے نے کہا کہ مس ناراض ہو گئی ہے. اس نے جا کے نا اس سے سوری کی، معافی دے دیں. انہوں نے کچھ چنڈ کٹ ماری. میں نے کہا میم میں نے آپ سے سوری مانگی ہے، میں نے کچھ کہا نہیں. اس نے اتھوں دا بڑا بدماش سپروائزر کو، ٹیچر خرم نام ہے، انہوں بلایا. وہ ایڈا بدماش بن کے آیا. اس نے بیگ اٹھایا، سیدھا اس کی کمر میں مارا، اس کی گردن پہ لگا. لڑکے کا دماغ گھوم گیا، میرا منڈا بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھا کے کہنے لگا بلا پیو نو، بلا پیو نو، بلا ماں نو، بلا. تسی اتنے آ کے بدماشیاں کر دیو. 10 سال کا لڑکا کی بدماشی کرے گا؟ مجھے میری تہذیب کے اوپر، تربیت کے اوپر مجھے یقین ہے. میں نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے. بڑا بدماش بنے ایسی. میں چلا گیا. پنجابی طبیعت ہماری بھی ہے. میں نے جا کے کہا ہاں جی حضرت صاحب تسی بڑے بدماش بن رہے سو. کی جناب دی تکلیف ہے؟ کی تکلیف کی ہے؟ کی تانوں زوم کس چیز ہے؟ ایک کدی آکڑ ہے تینوں. چک کے بیگ انہیں مارے، او چل نکل جا سکولوں، نکل جا فلانا، نکل جا. اس نے سمجھا کہ شاید کوئی پھرلو سا قسم کا بندہ ہوگا. آ کے جب میں نے جا کے وہاں پہ ان سے بات کی، تینوں تکلیف کی ہے؟ تو پیو نو بلایا نا، لے آیا بیٹھے پیو، پٹ لے جڑا پڑھ نہیں پڑھ لے. حضرت صاحب اللہ معاف کرے، ہم بدماشی نہیں کرتے، راجپوت قوم ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ بدماشی کرے تو ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتی. آپ اتنے بڑے بدماش ہیں، یہ آپ کی تعلیم ہے، تہذیب ہے، سکولوں سکھا رہے ہو. جاہل قسم کے لوگ
پڑھے لکھے جاہل لوگ جن کو تمیز نہیں، ہم ان اداروں کو سنبھال لیں جہاں 5-5 ہزار بچہ پڑھتا ہے، ایک کلاس کے اندر 40 بچے کی اسٹرینتھ ہے، اس سے کوئی 40 بچہ نہیں قابو ہو رہا ہے، ماں دا سر تو پڑھائیں گا۔ ہم نے جب ٹیچنگ کرنا سیکھی نا جی، ہمیں اسپیشلی اسلام آباد بھیجا گیا، حالانکہ ہم مدرسے کے اساتذہ تھے، ہمیں اسپیشلی ایجوکیشن سیل کے پاس بھیجا گیا، اسلام آباد میں بھیجا گیا کہ ان کی تربیت کریں کہ پڑھاتے کیسے ہیں۔ یہ سرکاری عہدوں پہ آ چکے ہیں، پڑھے لکھے جاہل سوائے سفارش کے، پیسے کے، یہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، قابلیتیں ان کی نہیں ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو اس وقت وہاں پر منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذہنی طور پر سائیکو کو آپ نے اسکول کا ٹیچر بنا دیا اور سپروائزر اس بڑا سائیکو۔ ہم گئے جناب 6 مہینے تک ہم نے صرف ٹیچنگ کورس کیا، ہاؤ ٹو ٹیچ، پڑھانا کیویں۔ میں 8 سال اقرا کا ناظم رہا ہوں 28 برانچوں پر، اور ہم ہر مہینے جب بھی ہم کوئی ریکروٹمنٹ کرتے تھے، کوئی ٹیچر رکھتے تھے، پہلے 1 مہینہ صرف اس کو تربیت دیتے تھے، پڑھانا کس طرح ہے، بچے کی سائیکو کے ساتھ آپ نے ڈیل کس طرح کرنا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہو گئی بڑی، وہ ایڈا بدماش آدمی، اللہ معاف کرے، وہ بچے نے یا وہ بھیڑ بکریاں نے تسی ڈنگا لے کے پیچھے پہ گئے ہو، جو خدا نہ خواستہ منڈے نو کچھ ہو جاندہ۔ اور بھائی خدا کے واسطے جاہلوں سے جان چھڑاؤ، پڑھے لکھوں کو آگے لے کے آؤ۔ میری سمجھ سے باہر ہو گیا یار، کام کسے دا ہے، کر کوئی رہا ہے، تسی جاہلوں اگے کر دیتا ہے۔ پہلے انہیں ذہنی تربیت کرو، ایم اے کر لیں نال، بی اے کر لیں نال۔ آج کیویں ایم اے ہو رہا ہے، کیویں بی اے ہو رہا ہے، یہ سن نہیں پتا، اسی سارا کچھ جاننے۔ یہ لوگ ان سیٹوں پر آنے کے بعد بھی رزق حرام کما رہے ہیں، یہ معاشرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی کلاس پڑھی تھی نا جی، اس وقت ایک قاعدہ ہوتا تھا جی، ایک قاعدہ جس کی ایک سائڈ پہ الف بے اور ایک سائڈ پہ اے بی سی ہوتی تھی، ایک ہی قاعدہ تھا، اے سی سے پوری کلاس، یہی پوری کلاس۔ آج پلے گروپ کے پہلی کلاس کے بچے کا نصاب آپ اٹھا لیں، نصاب کتوں دا؟ آکسفورڈ دا نصاب کتوں دا؟ اے فلانے ملک دا جی، فلانے ملک دا جی، فلانے ملک دا جی۔ وہ پڑھان والے ڈنگر ہون گئے تے پھر انہاں نصاباں دا کی فائدہ ہے؟ تے ڈنگر ہی نا، پڑھان والا تے ڈنگر ہے نا، اس دی اپنی تربیت کدھر گئی؟ ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا گیا تھا جب ہم نے ٹیچنگ کی تھی، اب تو یہاں تربیت کا سلسلہ ختم ہی ہو گیا، پرائیویٹ سکول جدوں دے آئے، نیم سرکاری سکول آئے، یہ تربیت ختم ہو چکی ہے۔ اب کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ 6 مہینے پہلے استاد نو بھیجو جی، پہلے ان کی تربیت ہوئے گی، پڑھانا کس طرح، پھر آ کے پڑھائے گا۔ ہوں تو ہر کوئی ایرا غیرا للو نتھو خیرا، ہر کوئی آ کے جناب کلاس سے چڑھ کے پڑھان لگ گیا، ہر کوئی سر بن گیا۔ تعلیم نو بھی انہوں نے کاروبار بنا دیتا۔ آج کل یہ سکولوں کے اندر خاص کر جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں، انسان مینوفیکچر نہیں ہو رہے، گدھے مینوفیکچر کیا جا رہا۔ ہم نے پڑھا ہے الف انار بے بکری والا قاعدہ، ہمارا 5-7 صفحوں کا سارا قاعدہ ہوتا تھا، لیکن معاشرے میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ہم نے حلال کمایا، ہم نے اپنے گھر بنائے، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کی، بچوں کو بیایا۔ تو آج دا جڑا منڈا فارغ ہو کے آ رہے وہ یہ کر سکتا ہے؟ اس کا معاشرے میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جو تو پڑھانا والا جاہل ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ جنہیں بھی یہودی سارے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کر رہے سن نا جی، اسی بڑے پڑھے لکھے مولویاں جناب، فرمایا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ آج کا ٹیچر اللہ ماشاءاللہ بیچ میں سے کوئی بڑا کوئی نکل آئے، بڑا کوئی تہذیب تمدن والا نکل آئے، سبحان اللہ، ورنہ اکثر وہی ہیں جن گدھوں کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے تہذیب تمدن، بچوں کو ٹیکل کرنا۔ بھئی اگر 5 سال کا 8 سال کا 10 سال کا بچہ شرارت نہیں کرے گا اور 80 سال کا بابا کرے گا؟ بھئی تجھے ٹیچر کس لیے بنایا ہے؟ اگر ٹیچر بننا ہے تو میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ۔ میرے آقا جی نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ہوں ٹیچر، سکھانے والا ہوں۔ یہ وہ استاد ہے جس نے پورے نسل انسانی کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا ہے، یہ وہ استاد ہے۔ سب استادوں کو ٹیچر لگانے سے پہلے یہ سکھانا چاہیے
کہ کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، پھر آئے گا جی سمجھ۔ اب ظاہری بات ہے حضرت، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گے تو پھر معاملات کیا ہوں گے؟ میرا مالک فرماتا ہے تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ہمارے جتنے بھی محکمہ ایجوکیشن والے سن رہے ہوں یا آپ پہنچا سکتے ہوں، لازمی اس بات کو پہنچائیے حکومت کے ایوانوں تک، اقتداروں تک، کہ قوم کو بھکاری نہ بناؤ۔ 5,000 روپیہ مہینہ، 10,000 روپیہ مہینہ، 15,000 مہینہ، 25,000 روپیہ مہینہ یہ دے دے کے ان کو بھکاری نہ بناؤ، ان کو فنکار بناؤ، ان کو اہل فن بناؤ، ان کو فن سکھا کے محنت کر کے ان کو اجرت دینا سکھاؤ۔ جو 25,000 روپیہ مہینہ دینا ہے وہی اس سے کام لو، کام لے کے ان کو سکھاؤ۔ نمبر 1، آپ جو گٹروں کے اوپر، نالیوں کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، اللہ کے واسطے جو یہ سکولوں میں استاد تم لوگوں نے فٹ کیے ہوئے، یہ پڑھے لکھے جاہل جو تم نے مقرر کیے ہوئے، ان کی تربیت کا بھی کوئی انتظام کیا جائے، ان کو سکھایا جائے، اخلاقیات ان کو سکھائی جائیں، ان کو تمیز سکھائی جائے، بچوں کو ٹیکل کرنا سکھایا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے، میرا بیٹا، اب آج تو موسم ٹھیک ہے، 2 دن پہلے جب خوب گرمی پڑ رہی تھی، ٹکا کے گرمی پڑ رہی تھی، وہ ایک سیکشن کے اندر کولر بند تھا، دوسرے سیکشن کے اندر گیا پانی پینے کے لیے، 12:30 بجے کڑکتی دھوپ میں پانی پینے کے لیے گیا دوسرے سیکشن میں، وہاں کا کولر ٹھیک تھا، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے گیا، آ کے اس خورم چھبل نے انہیں کی کیتا، انہیں آدھا گھنٹہ دھوپ پہ کھڑا کر دیتا کہ تو ادھر پانی پین کیوں گئے؟ وہ ایسے جاہلوں کی تربیت کے لیے اللہ کے واسطے پیسے لگاؤ۔ نالیاں ہماری خراب بھی رہیں گی نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چوڑا آ کے ٹھیک کر دے گا، لیکن اگر یہ نالی جہاں سے علم بہ رہا ہے، یہ نالی گندی ہو گئی، ساری پوری قوم ہی گندی ہو جانی ہے، سارا معاشرہ ہی گندا ہو جانا ہے، ساری پوری اگر نسل ہی گندی ہو جانی ہے۔ اور ان نالیوں کو ٹھیک کیا جائے جہاں سے علم کے دریا بہ رہے ہیں۔ اللہ جانے یار کہڑے کہڑے قسم کے استاد مقرر کر دیتے ہیں، کوئی کرائٹیریا ہی کوئی نہیں، کوئی انہوں دا ہے ہی کوئی نہیں کہ پہلے ذہنی طور تے چیک کرو کسی سائیکو نو تے نہیں اسی استاد لا رہے ہیں، وہ سائیکو استاد لگ گیا پوری نسل سائیکو ہو جانی ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے حضرت، ہماری ایمانوں تک کم از کم یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ اللہ کے واسطے ان کو بھی سکھاؤ، حلال کھانا سکھاؤ۔ پھر میں ایک عجب نظارہ دیکھ کے حیران ہو گیا، کلاس لگی ہوئی ہے، استاد سارے وہ ٹیچر روم کی ہوندہ جی، سٹاف روم ہے نہیں، اتنے بیٹھے موجاں کر رہے ہیں سارے، وہ ادھر گپا ماری جا رہے، ادھر گپا ماری جا رہے، وہ حرام کمائی ہے، یہ ہماری قوم کے وہ معمار ہے، یہ ہمارے قوم کے اندر، معاشرے کے اندر یہ کیا کیا کنٹریبیوشن کریں گے؟ ایسا کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ اور اللہ کے واسطے ایسے جاہلوں کے جو ان سیٹوں کے اوپر موجود ہیں، یا تو ان کی تربیت کروائی جائے، ان کی کورس کروایا جائے۔ میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر قربان جائیں، یہ نہیں کہ میرا باپ تھا، ہر سال 40 دن کی، ہر سال 40 دن کی ہمارے جو ادارے میں اساتذہ پڑھا رہے ہوتے تھے، اسپیشلی ان کو اسلام آباد بھیجا جاتا تھا، وہاں پر جا کر ہر سال اساتذہ اپنی ٹریننگ پوری کر کے آتے تھے، پڑھانا کس طرح ہے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، ابا جی یہ بتائیں آپ ہر سال ہی اساتذہ کو مہینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کیا ہر سال ان کو پڑھانا بھول جاتا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا، بھولتا نہیں ہے، زنگ لگ جاتا ہے ان کی ان تربیت اور صلاحیتوں پر، اس کو دوبالا کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے پڑھانا کس طرح۔ اچھا جی، اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لقیت ابا ذر بالربزۃ وعلیہ حلۃ وعلی غلامۃ حلۃ فسألته عن ذلك فقال انی صاببت رجلا فعیرته بأمه فقال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اعیرته بأمه انک امرؤ
فیک جاہلیۃ اخوانکم خبلکم جعل اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کان کلفتموہم فأعینوہم. حضرت زر سے ربضہ میں ملا، ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے، ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا. میں نے ان کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا، اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلوائی، بے شک تجھ میں ابھی بھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے. یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا پہنے اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے. اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو. یہ صحیح بخاری شریف میں 30 نمبر پر روایت موجود ہے. گال نہیں دینی، ماں دی گال نہیں دینی. جو ماں کی گالی دیتا ہے آقا جی نے فرمایا علی جاہل ہے، زمانہ جاہلیت دے اندر ہے. اور ہمارے سکولوں کے اس وقت ٹیچر حضرات وہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس ٹائم موجود ہے. زمانہ اللہ ماشاء اللہ بیچ میں کوئی اللہ کا ولی آ جائے. ہم نے بہت سے اساتذہ کے ساتھ پڑھا ہے، ہم نے بہت سے اساتذہ پڑھا ہے، دنیا داروں سے بھی پڑھا ہے، دینداروں سے بھی پڑھا ہے. اسکول لائف بھی دیکھی، کالج لائف بھی دیکھی، یونیورسٹی لائف بھی دیکھی، ساری لائف دیکھی. ہم نے مذہبی شعبہ بھی دیکھا، ہم نے دنیاوی شعبے بھی دیکھے. لیکن ہم میں سے جو ہمیں استاد شفیق استاد ملا ہے وہ آج تک نہیں بھولا، جنہوں نے ہمارے دماغوں کے اندر اس حصے میں جگہ بنائی ہے کہ آج 50 سال کے بعد بھی ہم اپنے اس استاد کو نہیں بھول رہے جو ہمارے ساتھ شفیق تھا. اور وہ استاد بھی نہیں بھول رہا جس نے ہماری شخصیت کو، ہماری نفسیات کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا، اور جنہوں نے ظلم و ستم اور جبر کے وہ یار یہ کھڑا ہو، یہ بچے کو صرف آدھا گھنٹہ دھوپ میں اس لیے کھڑا کیا کہ تو ٹھنڈا پانی بھی کیوں پیتا ہے، بیٹھ جا، ٹھنڈا پانی کیوں پیتا ہے. حضرت یہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے یار. اور نہیں تم سے ادارے چلتے تو چھوڑ دو یار، کسی اور کو دے دو. جاہلوں کو ڈنگروں کو کھڑا کر دیا وہاں پہ، پھر تمیز نہیں، انہوں کہہ رہے بلا پیو نو، وہاں پہ انہوں بلا او وڈیا بدماشا تو کھلوندا نہیں تو کتے اللہ معاف کر. اے استاد نے آج گل دے استاد نے، اللہ کے واسطے آپ کی اگر آواز پہنچتی ہے علمی ایوانوں میں، اقتدار بالا کے لوگوں میں، ان سے کہیں جہاں پر آپ نے ہماری نالیاں ٹھیک کروائی ہیں نا اور ہماری سڑکیں ٹھیک کروائی ہیں، اور تجاوزات جو 50 سال سے 80 سال سے آپ نے تجاوزات کو ہٹوایا ہے، بڑی اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے. کسی کی ناجائز جگہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کی جو چیز ہے جب مرضی چاہے وہ واپس لے لے. اگر یہ آپ نے گندگی ہٹائی ہے تو جو سکولوں کے اندر گند پڑا ہوا ہے اس کو بھی ٹھیک کرو، اس کا بھی کوئی انتظام کیا جائے. ایسے پروگرام لانچ کیے جائے جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جائے یہ بندہ پڑھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اللہ کے واسطے تمہاری پوری نسل کا سوال ہے، آنے والی نسلوں کا سوال ہے. بندہ ذہنی طور پر اگر مفلوج ہو جائے، ضروری نہیں ہوتا لات توڑ کے بندہ مفلوج ہوگا، ہاتھ توڑ کے مفلوج ہوگا. جو معاشرے کے اندر ذہنی مفلوج بچہ بھیجا جائے گا وہ معاشرے میں کتنی خرابی پیدا کرے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا 16 سال کا جوان، 18 سال کا جوان، 20 سال کے بچے جو ڈکیتی کرتے پھر رہے ہیں، جو چوری کرتے پھر رہے ہیں، جو یہ قتل کی واردات کرتے پھر رہے ہیں، یہ ذہنی مفلوج ہو چکے ہیں. اور ان کے تشدد کے پیچھے ایسے لوگ کار فرما ہیں، ایسے لوگ کار فرمائیں. اس کی تربیت بڑی ضروری ہے. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے کہا علی تک تیرے اندر زمانہ جاہلیت نہیں گیا؟ ماں دی غیرت دیوانا ہے، وہ بھی نکے نو چھوٹے نو، ہاں جی پیو دی غیرت دیوانا ہے، ماں دی غیرت دیوانا ہے، تینوں حالی تک زمانہ جاہلیت نہیں گیا؟ یہ پڑھے لکھے جاہل ہے. آج کل جو گزرا دن، مزدوروں کا دن، مزدور تو اسی طرح کام کرتے رہے تو بڑے بہ کے عیش کرتے رہے. ایک آدھا مزدوروں کا عالمی دن، مزدوروں کا عالمی دن کہہ لینے سے عالمی دن نہیں بنتا جناب. کہہ لینے سے عالمی دن نہیں بنتا کہ جناب ایک دن ماند رکھ لیا تو حق سارے ادا ہو گئے.
ایک دن پیو دا رکھ لیا فادر ڈے ہو گیا, ایک دن ماں دا رکھ لیا مدر ڈے ہو گیا, ایک دن ایک مزدور دا ڈے رکھ لیا, چلو جی سارے حقوق ادا ہوگا. نا 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 نا, اور بابا ہر دن مزدور کا دن ہے, ہر دن ماں کا دن ہے, ہر دن باپ کا دن ہے. جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو اسلام آپ کو یہ تربیت دیتا ہے, اوے اللہ کے بندے آج تو جو اٹھا ہے تو نے آج اپنے تمام حقوق کو ادا کرنا ہے, تمام فرائض کو نبھانا ہے. ماں کے ساتھ ملنا ہے تو ماں کے حقوق ادا کرنے ہیں, باپ سے ملنا ہے باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں, بیوی سے ملنا ہے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں, اولاد سے ملنا ہے اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں, معاشرے میں نکلنا ہے معاشرے کے حقوق ادا کرنے ہیں, پڑوسی سے ملنا ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ہیں. اسلام آنکھ کھلتے ساتھ ہی تیرے اوپر ذمہ داریاں لگا دیتا ہے. آنکھ بند کرنے کے بعد اسلام کہتا ہے اب بندہ سویا اور فوت ہوا جو ہے ایک برابر ہے, اس کے اوپر اب ہم کوئی وہ نہیں لگائیں گے, کوئی سختی نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. حضرت کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے, 2,88 سال نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں جلایا جائے گا, لیکن اگر سوئے ہوئے اس کی نکل گئی تو اسلام کہتا ہے اب اس کا اختیار نہیں ہے نا, اس لیے معاف کر دیا, اٹھ کے اب قضا کر. ہمارا تو ایک ایک لمحہ ہمارے حقوق اور فرائض کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور اس کائنات کا سب سے بڑا استاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تربیتیں ہمیں سکھائی ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.